میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا 7واں برج، جسے برج میزان کہا جاتا ہے، اور اس کا ستارہ زہرہ ہوتا ہے۔ ایسے افراد جو 23 سپتمبر سے 22 اکتوبر کے دوران پیدا ہوتے ہیں، ان کا تعلق برج میزان سے ہوتا ہے، اور ان کا جو لکی سٹون ہے، لکی سٹون ان کا ڈائمنڈ ہوتا ہے۔ لکی ڈے ان کا فرائیڈے، لکی نمبر ان کا 6 ہے، اور لکی کلر ان کا جو ہے وہ بلو اینڈ وائٹ ایسا جس کے اندر بلو شیڈ ہو، وہ ان کا لکی کلر ہوتا ہے۔ تو اس ماہ کے اندر سٹار کی پوزیشن دیکھ لیتے ہیں۔ 22 دسمبر کو ستارہ شمس برج جدی میں داخل ہوگا، 2 دسمبر کو ستارہ عطارد برج قوس میں داخل ہوگا، اور 22 دسمبر کو ستارہ عطارد برج جدی میں داخل ہوگا۔ 16 دسمبر کو برج ستارہ زہرہ برج قوس کے اندر داخل ہوگا، 20 دسمبر کو ستارہ مشتری برج دلو کے اندر داخل ہوگا، اور 18 دسمبر کو ستارہ زحل برج دلو کے اندر داخل ہوگا۔ اور اس ماہ میں قمر در عقرب 11 دسمبر سے 13 دسمبر کے دوران رہے گا، اور اس ماہ کے اندر ایک سورج گرہن لگ رہا ہے، 14 دسمبر کی رات کو لگے گا، اور یہ برج قوس میں لگے گا۔ برج قوس والے افراد کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ صدقہ کریں۔ شروع کرتے ہیں ہمارا جو یہ دسمبر کا مہینہ ہے برج میزان والے افراد کے لیے کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے امپورٹنٹ پروجیکٹس کے۔ ان کے اگر دیکھیں تو ستارہ زہرہ جو ہے ان کے دوسرے برج میں ہے، اور دوسرے گھر کے اندر یہاں پر ہونے کی وجہ سے فائنینشیل پوزیشن جو ہے ان کی بہتر نظر آتی ہے۔ فائنینشلی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے ان کی، اور اہم پروجیکٹس جو ہیں یہ ان کے بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ پروجیکٹس کے اندر کچھ ڈیلے ہے، رکاوٹ ہے، وہ چیزیں ٹھیک ہونے جا رہی ہیں، وہ سموتھلی چلیں گی۔ سیکنڈ، ان کی ہیلتھ کی بات کریں، ہیلتھ کے حوالے سے اچھا ٹائم پیریڈ ہے، ہیلتھ کے میٹر بہتر رہیں گے، ہیلتھ کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ پرابلم نظر نہیں آتی۔ اور اگر ان کی فائنینشیل پوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، یہ بہت ایک اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ ستارہ زہرہ ان کے سیکنڈ ہاؤس میں بھی ہے، اور ان کا سیکنڈ ہاؤس کا جو لارڈ ہے مریخ، وہ بھی ڈائریکٹ ہو چکا ہے، اچھی پوزیشن میں ہے، اور اپنے ہی گھر یعنی 7th ہاؤس کے اندر پڑا ہے۔ تو مالی طور پر یہ ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا، مالی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، مالی گین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کو۔ اب ہم بات کرتے ہیں جن کی پراپرٹی کے میٹرز ہیں، سیل پرچیز کرتے ہیں، کنسٹرکشن کرتے ہیں، ان کے حوالے سے دیکھیں مشتری اور زحل جو ہے ان کے چوتھے گھر میں پڑے ہیں، بہت زیادہ بینیفیشل ہے۔ یہاں پر پراپرٹی کے معاملات کے اندر بہت زیادہ فائدہ نظر آتا ہے۔ پراپرٹی سیل کریں، پراپرٹی پرچیز کریں، کنسٹرکشن آف ہاؤس کریں، اس حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا ہے۔ اور 20 دسمبر سے جو ستارہ مشتری ہے یہ ٹرانزٹ کرے گا ان کے 5th ہاؤس میں، اور 18 دسمبر کو ستارہ زحل ٹرانزٹ کرے گا ان کے 5th ہاؤس میں۔ یہ چینجز بھی ان کے لیے بہت پازیٹیو ہے، اسپیشلی ان کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، اور ان کی محبت کے میٹرز، ان کی اولاد کے حوالے سے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی محبت کے معاملات کی، ایجوکیشن کی بات کریں تو اس حوالے سے ان کا بہت اچھا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے۔ اگر یہ کوئی پروفیشنل ڈگری کر رہے ہیں، کوئی اگر ایگزام دینا چاہتے ہیں، اس کا کوئی رزلٹ آنا ہے، تو وہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، ان کے فیور میں ہوگا، اچھے مارکس لیں گے۔ اگر ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو ان کو ایڈمیشن ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر محبت کے معاملات کی بات کریں تو محبت کے معاملات کے حوالے سے یہ مہینہ بہت پازیٹیو ہے، اچھا رہے گا، اور لو میرج ہونے کے بہت ان کے پازیٹیو چانسز ہیں، برائٹر چانسز ہیں۔ اور اگر رشتہ نہیں مل رہا تو رشتہ لے کر جائیں، انشاءاللہ ان کی محبت کی شادی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی بزنس کی۔ ایسے افراد جو بزنس کرتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ ماہ بہت پازیٹیو رہے گا، اچھا رہے گا۔ اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز ہے، کیونکہ آپ کے جو 7th ہاؤس کا لارڈ ہے وہ 7th ہاؤس کے اندر پڑا ہے۔ تو
تو بزنس کے اندر کامیابی، بزنس کے اندر آپ کو گروتھ ملے گی، اور اگر آپ بزنس کے اندر پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ ماہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو رہے گا، اچھا رہے گا۔ اور ایسے افراد جو شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنے کے حوالے سے بھی یہ جو مہینہ ہے آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اس میں شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، منگنی کر سکتے ہیں، یہ تمام ایونٹ آپ کے لیے بہت پازیٹیو اور اچھے رہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فارن میں ٹریول کی۔ فارن میں ٹریول کے حوالے سے دیکھیں تو 9th لارڈ جو ہے وہ مرکری، وہ اپنے ہی گھر کو اسپیکٹ کر رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ مہینہ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا، اسپیشلی ان کے لیے 2 دسمبر سے لے کر 21 دسمبر تک۔ مرکری کی اسپیکٹ ہوگی، اپنے ہی گھر پہ پازیٹیو ہوگا، امیگریشن کے حوالے سے، ویزا کے حوالے سے، اور ریسرچ تھیسز کی سبمیشن کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اس ٹائم پیریڈ کو یوٹیلائز کیجیے گا، انشاءاللہ یہ معاملات آپ کی فیور میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جاب کی۔ ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں، ان کے 10ویں گھر کو ستارہ مشتری اور ستارہ زحل یہ دونوں اسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جاب کے میٹر ان کے بہتر نظر آتے ہیں۔ 18 دسمبر کو ستارہ زحل اور 20 دسمبر کو ستارہ مشتری یہ اپنے ہاؤس چینج کرنے جا رہے ہیں، اور یہ دونوں برج دلو کے اندر ٹرانزٹ کریں گے، تو یہ ان کا 5واں گھر ہے۔ اس حوالے سے ان کے لیے یہ ٹائم پیریڈ اچھا رہے گا۔ جاب کے حوالے سے یہ مہینہ ان کے لیے بہتر رہے گا۔ جو جاب کے اندر پروموشن، اپ گریڈیشن، ترقی، اچھی جگہ پہ پوسٹنگ، اور جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو انشاءاللہ جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔